الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم کورس برائے مرد حضرات، آج 29واں سبق ہے۔ زنا حرام ہے، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اور زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ فائدہ یعنی زنا کرنا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سخت نافرمانی ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور ولا تقربو میں مبادی زنا جیسے بد نظری، گانا وغیرہ سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، تو اسی لیے ان تمام کاموں سے، چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ حدیث شریف توبہ کی فضیلت۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ مجمع الزوائد یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نمبر 3، عقائد۔ قیامت کی علامات صغرا یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں، یہ وہ علامت ہیں جن میں بعض کا ظہور تو آج سے کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے اور بعض کا ظہور ہو رہا ہے، اور بڑی علامت ظاہر ہونے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ علامت صغرا بہت ساری ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، چرواہا اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ نمبر 3، شرم و حیا اڑ جائے گی۔ شراب کو نبیذ، سود کو خرید و فروخت اور رشوت کو ہدیے کا نام دے دیا جائے گا۔ علم اٹھ جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گی۔ سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹ لیں گے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی برتے گا۔ ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے۔ گانا گانے والیوں کا بول بالا ہوگا۔ مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوں گی۔ شراب عام ہوگی۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا۔ جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں قیامت کی۔ مسائل و احکام۔ قضا نمازیں۔ اصل نماز وہی ہے جو وقت پر پڑھی جائے، لیکن وقت میں نہ پڑھ سکے تو معاف نہیں ہو جاتی، بلکہ ذمے میں فرض رہتی ہے۔ بعد میں پڑھنے کو قضا کہتے ہیں۔ غفلت یا بے دینی کی وجہ سے بعض لوگوں کی بلوغ کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے کئی سالوں کی نمازیں رہ جاتے ہیں۔ ان کو قضا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سوچ و بچار کر کے پہلے اندازہ قائم کر لے کہ اتنے دنوں کی نمازیں رہتی ہیں اور لکھ لے، پھر وقتی نماز کے ساتھ ایک گزشتہ قضا پڑھ لے۔ وقتی فجر کے ساتھ، یعنی آج کی فجر پڑھ رہی تو فجر کے ساتھ گزشتہ ایک فجر، ظہر کے ساتھ ایک ظہر، اسی طرح نوافل پر ان گزشتہ فرض نمازوں کو ترجیح دے۔ یعنی تہجد اشراق کا معمول ہے تو ان نوافل کی جگہ بھی گزشتہ قضا نمازیں پڑھے۔ اسی طرح گزشتہ کئی سالوں کی نمازیں پڑھنے کی صورت میں دن تاریخ کی تعین کے ساتھ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نیت یوں کی جا سکتی ہے، میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں پہلی پڑھتا ہوں، جتنی ظہر کے ہیں ان میں پہلی پڑھتا ہوں، اب جو پڑھ چکے ہیں گے تو اس کو اگلی پہلی بن چکی ہوگی۔ اس طرح اپنی بلوغت کے بعد کی رہی ہوئی نمازوں کو قضا پڑھتا ہوں۔ دراصل قضاء عمری ہے۔ باقی عوام میں جو قضاء عمری کا تصور ہے، یعنی فضیلت والی رات شب برات، شب قدر میں ایک نماز پڑھ کر سب نمازوں سے عہد برآنا ہونا، یہ غلط تصور ہے۔ یعنی یہ خاص لوگ کہتے ہیں کہ شب برات شب قدر میں ایک نماز پڑھ لے تو سب نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ غلط تصور ہے، غلط خیال ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ قضا شدہ نمازیں پڑھے بغیر توبہ و استغفار کافی نہیں تو بر وقت نہ پڑھنے پر ہوگی، اور قضا اپنی جگہ ضروری ہے۔ تو بہرحال جتنے نمازیں چھوٹے ہیں ان کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک تو کب یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے،
یا سالوں کی ترتیب بنا لے، سالوں کے اعتبار سے اس کے لیے آسان ترتیب جیسا کہ بتایا گیا، یہ ایک فرض نماز کے بعد فوراً دوسری نماز، پھر مثلاً فجر پڑھ لیا تو پہلی جو قضا نماز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا، ظہر پڑھ لیا تو ظہر کے بعد قضا نماز کی قضا، ظہر کی قضا نماز، تو اس طرح پڑھ لے، یہ آسان بھی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک نماز ادا کر لے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 4، مسنون دعا۔ نماز جنازہ میں نابالغ بچے اور مجنون کے لیے دعا، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و اجرا و ذکرا وجعلہ لنا شافع و مشفع۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس بچے کو ہمارے واسطے آگے جانے والا اور پیش رو بنا دے، اجر اور ذخیر آخرت بنا دے، اور اس کو ہمارے واسطے سفارش کرنے والا بنا، اور ایسا بنا جس کی سفارش قبول ہو۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔